بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو فیض مشتاق یوٹیوب اکیڈمیز چینل۔ رسپیکٹڈ ویورس، لیکچرار اردو کے جو اسپائرنٹس ہیں ان کی کافی عرصے سے ایک ڈیمانڈ ہے کہ انہیں لیکچرار اردو کے جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ آتا ہے اس کے سلیبس کی مکمل گائیڈنس دی جائے کہ وہ سلیبس کس طریقے سے آتا ہے، اور آپ کے جو لیکچرار اردو کے پیپر میں 80 مارکس کا آپ کا سبجیکٹ کا پورشن آنا ہے، اس میں 80 نمبروں کی تقسیم کس طریقے سے ہوتی ہے، اور آپ نے اس میں سے اردو میں سے کس کس چیز کو کتنا ٹچ کرنا ہے۔ آپ کو مکمل 80 مارکس کی جو نمبروں کی تقسیم ہے وہ بھی اس ویڈیو میں شیئر کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لیکچرار اردو کی تیاری کے لیے اس اب مختصر وقت میں کون کون سی کتابیں پڑھنی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، اور جو آبجیکٹیو بکس ہیں ان کے متعلق بھی بتایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سبجیکٹیو بکس ہیں ان کے متعلق بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لیکچرار اردو کے سلیبس کو دیکھیں گے، یہ پیپر کہاں سے آتا ہے اس کو دیکھیں گے، اور کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور آپ نے ان کو امپورٹنس دینی ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ لیکچرار اردو کا جو پیپر ہوتا ہے ہمارا، یہ 80 مارکس اس میں آپ کے سبجیکٹ سے آنے ہیں، اور 20 مارکس آپ کے جنرل نالج سے آنے ہیں۔ جو 80 مارکس کی فردر ڈویژن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ترتیب دی تھی لیکچرر اردو ہیں ظفر اقبال صاحب انہوں نے، اور یہ اتھینٹک ہے، اور اس میں اسی طریقے سے پیپر بنایا جاتا ہے۔ اور اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے یہ ادبی تراکیب، محاورات اور ضرب الامثال سے ہے۔ اردو کے اندر یہ جو ادبی تراکیب ہوتی ہیں، محاورات اور ضرب الامثال ہوتے ہیں، یہاں سے 5 کویسچن آتے ہیں، یعنی 5 نمبر کا حصہ آپ کا یہاں سے آنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کوئی بھی گرامر کی بک دیکھ سکتے ہیں، انٹرمیڈیٹ کی بک دیکھ سکتے ہیں، بیچلر کی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر جو چیزیں ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، یہیں سے آپ کا یہ پورشن ہو جائے گا۔ نیکسٹ آپ کا ہے علم صرف و نحو اور بیان و بدیع۔ یہ جو پورشن ہے اس کو آپ کسی بھی بک سے کریں گے، بکس آپ کو ریکمنڈڈ نیچے ویڈیو میں بتائی جائیں گی، ویڈیو میں ساتھ رہیں۔ تو یہ بھی 5 نمبر کا حصہ آتا ہے، یہاں سے 5 مارکس آتے ہیں۔ نیکسٹ پھر اس کے بعد اردو ادب میں اولیت، یہاں سے 2 نمبر کا کویسچن آتا ہے۔ یہ آپ کو کسی بھی پنجاب پبلک سروس کمیشن کی تیاری کے لیے جو جنرل بکس ہوتی ہیں، 1 پیپر MCQ اس کی کارواں ہے، ایڈوانس ہے، امتیاز شاہد کی بک ہے، اس کے اینڈ پہ بھی اردو ادب میں اولیت میں 2-3 پیج لکھے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی آپ اس کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ تو 2 نمبر کا کویسچن یہاں سے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد تنقید و تحقیق کا حصہ ہوتا ہے۔ تنقید و تحقیق میں سے 5 نمبر کے کویسچن آتے ہیں، تو 5 مارکس آپ کے یہاں سے آنے ہیں۔ پھر اس کے بعد اصناف نثر ہے، اصناف نثر سے بھی 5 نمبر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اصناف نظم سے بھی 5 نمبر آتے ہیں۔ تو نثر اور نظم کی جو اصناف ہے یہ ٹوٹل ملا کے آپ کا یہاں سے 10 نمبر کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر کچھ مشہور جو اردو کے نقاد ہیں، ان کے جو مشہور اقوال ہوتے ہیں، ان اقوال سے 2 نمبر پوچھے جاتے ہیں کہ یہ قول کس کا ہے اور یہ قول کس کا ہے۔ جیسے آپ کے ساتھ KPPSC کا پیپر شیئر کیا تھا تو اس میں بھی یہاں سے کویسچن آیا تھا۔ نیکسٹ ادب اردو کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہے، 80 مارکس کے اندر سب سے زیادہ جو آپ سے نمبر آتے ہیں، جو ٹیسٹ کے اندر سب سے زیادہ چیز پوچھی جاتی ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ میں، وہ ادب کا حصہ ہے۔ تو ادب کو فردر 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ کلاسیکی ادب میں سے 10 نمبر آنے ہیں، 10 کویسچن آنے ہیں انشاءاللہ، اور جو جدید ادب ہے اس میں سے بھی 10 مارکس آنے ہیں، اور جو 21ویں صدی کا ادب ہے اس میں سے بھی 10 نمبر آنے ہیں۔ یعنی اگر آپ صرف ادب کا پورشن اچھے سے کریں، کلاسیکی ادب ہے، جدید ادب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 21ویں صدی کا ادب ہے، تو یہ 30% آپ کا پیپر ہوتا ہے جو کہ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ تو 30 نمبر یہاں سے آنے ہیں، اس لیے آپ اس کے اوپر جتنا بھی آپ کا وقت بچ رہا ہے، 10 دن، 8 دن، 12 دن، ابھی تک شیڈیول نہیں آیا، ایکسپیکٹڈ جون میں ہے، جولائی میں بھی جا سکتا ہے، اگر جولائی میں چلا جائے تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ اس پورشن کے اوپر زیادہ فوکس کریں، زیادہ زور لگائیں تاکہ آپ کے اچھے مارکس آ سکیں۔ پھر اس کے بعد آگے ادباء اور شعراء کی پیدائش و تاریخ وفات، جو مشہور اردو کے ادباء ہیں اور جو شعراء ہیں ان کی تاریخ وفات اور ان کی تاریخ پیدائش سے اکثر کویسچن آ جاتا ہے، تو آپ نے ان کو بھی غور کرنا ہے۔ اس میں سے 2 نمبر آتے ہیں، 2 کویسچن انشاءاللہ آپ کے پیپر میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مشہور اشعار کے خالق بہت امپورٹنٹ ہے، PPSC کے جتنے بھی پیپر ہوتے ہیں جنرل نالج سے ریلیٹڈ بھی، وہاں بھی یہ کویسچن ضرور آتا ہے کہ یہ کوئی ایک شعر دے دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ اس شعر کو کے خالق کون سے شاعر ہیں، نیچے آپ کو آپشن دیے جائیں گے، تو ان کو بھی آپ نے فوکس کرنا ہے، آپ نے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اردو ادب کے متعلق واقفیت عامہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اردو ادب کے متعلق، تو یہاں سے بھی 5 نمبر بنتے ہیں، پیپر میں 5 کویسچنز آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تخلیق کردہ جو مشہور کردار ہیں، جو مشہور مصنفین، ڈرامہ نگار، داستان لکھنے والے جو ہیں، انہوں نے جو مشہور خاکہ نگاری ہے، انہوں نے جو مشہور
کردار تخلیق کیے تھے ان کے متعلق اکثر کویسچن آتا ہے، تو آپ نے وہ بھی بتانا ہوتا ہے، تو 2 نمبر یہاں سے آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو مصنفین ویری امپورٹنٹ ہے، مختلف بکس کے مصنفین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، نظموں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ڈراموں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، داستان کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، خاکہ نگاری ہے تو ناول نگاری ہے، ان کے متعلق کم از کم 10 سوال آپ کے پیپر کا حصہ ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کو بھی امپورٹنس دینی ہوتی ہے، اچھے طریقے سے سمجھنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے مزید ڈیٹیل بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا چیز دیکھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا جو جنرل نالج ہے وہ 20 مارک کا ہے، تو یہ ٹوٹل آپ کی 80 مارکس کی تقسیم ہے۔ آپ نے جو اپنا پیپر تیار کرنا ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے کرنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پیپر میں کیا چیز آنی ہے اور کہاں سے آنی ہے، اور اس کے لیے آپ کی کتنی تیاری ہونی چاہیے۔ اب وقت آپ کے پاس تھوڑا رہ گیا ہے، تو اب ہم چلتے ہیں بکس کی طرف۔ اس کے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ بکس ہیں، ریکمنڈڈ بکس ہیں، اس میں سب سے پہلے تو آپ اردو ادب کی تحریکیں، جو ڈاکٹر انور صاحب کی کتاب ہے، اس کو ضرور اسٹڈی کریں، اس کی سمری کر لیں، پوری نہیں پڑھ سکتے پوری پڑھنے کی کوشش کریں تو اس کو سمرائز کریں، امپورٹنٹ چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کریں، اور اس کتاب کا ایک آپ سرسری سا ویژن کر کے اپنے نوٹس بھی تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو۔ اس کے علاوہ جو تاریخ ادب اردو ہے، جمیل جالبی صاحب کی کتاب ہے، اس کو ضرور ٹچ کریں۔ اکثر جو لیکچرار ہیں، ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں، اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں اردو کے، یہ اس بک ضرور ریکمنڈ کرتے ہیں کسی بھی ٹیسٹ کے لیے اردو کے، تو آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے تھی پہلے بھی، اگر آپ کے پاس آپ بڑے عرصے سے اگر تیاری کر رہی ہیں، لیکن اگر ابھی بھی آپ کے پاس 15 دن بھی بنتے ہیں تو آپ کو یہ 5-6 دن میں کتاب پڑھ دینی چاہیے اور اس کے نوٹس تیار کر لینے چاہیے، تو یہ بھی اچھی ریکمنڈڈ بک ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اردو اصناف ادب کے اندر شاعری اور نثر کی جو اذناب ہے، جس میں سے ہم نے اوپر بھی دیکھا مارکس کی ڈویژن میں کہ ہمارے 10 نمبر بھی آنے ہیں، تو اس کے لیے 2 بکس ریکمنڈ کی جاتی ہیں، رفیع الدین ہاشمی صاحب کی کتاب اور ڈاکٹر خلیل انجم صاحب کی کتاب، تو ان کتابوں کو دیکھ لیں تو آپ کا اصناف نظم اور اصناف نثر کا جو پورشن ہے یہ میکسیمم آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ مصنفین کے متعلق کویسچن کیا جاتا ہے، تو اس میں آپ جو داستان ہیں اس کو اسٹڈی کریں، اور جو 10 موسٹ امپورٹنٹ آپ کے جو رائٹرز ہیں جو کہ پرانے بھی ہیں اور جو کہ جدید بھی ہیں، ان کی ایک لسٹ تیار کرتے چلے جائیں، جیسے ناول نگار ہیں یا کلاسیکی ناول کے اندر جو لوگ آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ مترجمین ہیں، اس کے علاوہ نظم گو ہیں، جو 10 بہترین اور 10 مشہور جو نظم گو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناول نگار ہیں، داستان گو ہیں، مترجمین ہیں، ان کی لسٹ تیار کریں، جدید ادب میں سے بھی اور کلاسیکی ادب میں سے بھی۔ اور پھر اس کے بعد اردو میں قدیم اور جدید کے نام سے آپ ایک مکمل لسٹ تیار کریں، اردو میں اولیت کی، اردو میں قدیم کی اور اردو میں جدید کی۔ آپ کے پاس نظم، نثر، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس ڈرامہ، خاکہ، ناول، ان تمام چیزوں کی ایک کمپلیٹ 10 جو امپورٹنٹ آپ کے رائٹرز ہیں انہوں نے کون کون سی لکھی ہیں، ان کی تصانیف کون سی ہیں، اور ان مصنفین کے جو نام ہیں، جو نمایاں کردار ہیں، ان کے متعلق آپ کو ضرور ہاؤ نو ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، یہ بھی ایک ریکمنڈڈ بک کی جاتی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، یہ بھی آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مل جائے گی، اکثر PDF میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر کچھ بکس آتی ہیں جو کہ آپ لوگ جگاڑ کرتے ہیں، یعنی اس کم وقت کے اندر آپ لوگ تیاری کی طرف جاتے ہیں، تو اس میں گیسوئے اردو ہے، ضیاء اردو ہے، علمی کیپسول ہے، دانش اردو ہے، سحر اردو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مارکیٹ سے جو لیکچرر کے گائیڈز ملتے ہیں یہ بھی ہیں۔ لیکن میں آپ کو ابھی بھی یہی ریکمنڈ کروں گا کہ سلیبس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، آپ اسی سلیبس شیئر کردہ سلیبس کو دیکھیں، اور اپنے گھر کے نزدیک آپ کسی بھی سرکاری کالج میں چلے جائیں، اگر آپ میل ہیں تو میل کالج میں جائیں، فیمیل ہیں تو فیمیل کالج میں چلے جائیں، وہاں پہ جو لیکچرر بیٹھے ہیں، جو اسسٹنٹ پروفیسرز بیٹھے ہیں، ان سے ڈسکس کریں، اس سلیبس کو ڈسکس کریں، اور اب 10 سے 15 دن کے وقت میں 1 2 3 بہترین کتابیں ریکمنڈ کروائیں اور ان کو پڑھیں۔ جب تک آپ لوگ ٹیکسٹ بک کمپلیٹ نہیں پڑھیں گے، چیزیں آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں ہوں گی، تو ٹیکسٹ کو پڑھنے کی کوشش کریں، آبجیکٹیو کو زیادہ فوکس نہ کریں، آبجیکٹیو صرف پریکٹس کے لیے ہوتی ہے تو اس کو صرف پریکٹس کی حد تک رکھیں۔ جب تک آپ لوگ بہترین انداز سے تیاری نہیں کریں گے، اپنے نوٹس نہیں بنائیں گے، کریکشن کی طرف نہیں جائیں گے، تو چیزیں اتنی بہتر نہیں ہوں گی۔ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو پاسٹ پیپر ہے اردو کا لیکچرار کا جو 2021 میں ہوا تھا وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو سکے۔ KPPSC کا اردو کا پیپر بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، اور مزید بھی انشاءاللہ جو چیز ریکمنڈڈ ہوگی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی۔ آئی ہوپ ویڈیو میں آپ کو چیزیں کچھ سیکھنے کو ملی ہوں گی، ہیلپ فل رہی ہوں گی آپ کے لیے، اس لیے اس کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا خیال رکھیں جی، اللہ حافظ۔